الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دل کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکا دو۔ جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا بن جائے گا۔ اللہ کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکا دو گے، دنیا ساری تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ اور جنہوں نے اللہ کی چوکھٹ پہ سر کو جھکایا، جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت ہے، آخرت بھی جنت بن گئی۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں بڑی بڑی بلڈنگیں چاہیے، بڑے بڑے مکان چاہیے، بڑے بڑے محل چاہیے، اچھی نوکری چاہیے، نہیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے محبوب کے بن جائیں۔ اگر ہم جب اللہ کے محبوب کے بن جائیں گے، یہ دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں۔ رومیوں نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ سے کہنے لگے کہ عبداللہ بن حذیفہ، یہ جلتی ہوئی آگ میں تجھے ڈالنا ہے، تجھے آج جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ کہیں عبداللہ بن حذیفہ ڈر گئے ہیں کہ آج میری موت آ جائے گی، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ، عبداللہ بن حذیفہ ڈر گیا ہے، لگتا ہے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کر آؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو جب رومی بادشاہ کے پاس لے کر آئے، پوچھا بادشاہ نے کہ عبداللہ بن حذیفہ ڈر گئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے کہ بادشاہ، میں ڈرا نہیں ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ ایک جان ہے، یہ جل کر ابھی راکھ ہو جائے گی۔ میرے جسم پر جتنے بال ہیں، اتنی جانیں ہوتی تو میں ایک ایک جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ رومی بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن حذیفہ ایسا کر، میرے ماتھے کو بوسہ دے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے رومی بادشاہ کے ماتھے کو بوسہ دیا تو اس نے آزاد کر دیا۔ یہ ہے جب اللہ کے بن جائے تو اللہ سب کا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرعون بادشاہ گزرا ہے، 2000 سال پہلے کی بات۔ فرعون بادشاہ گزرا، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، فرعون نے کہا اس باندی کو لایا جائے، اس کی 2 بچیاں ہیں، اس کو بھی ساتھ لایا جائے۔ 2 بچیاں تھیں باندی کی، ایک دودھ پیتی بچی، ایک تھوڑی سی اس سے بڑی۔ اب باندی فرعون کے دربار میں آ گئی۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم موسیٰ کے رب کو مانے گی تو تجھے یہ جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دوں گا، اگر تم مجھے رب مانے گی تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، اب یہ فیصلہ تیرے اوپر ہے۔ باندی کہنے لگی کہ فرعون کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو 2 بچیاں ہیں، اگر ہزاروں بچیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، جا جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ اب فرعون غصے کے اندر آ گیا، فرعون کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میری باندی میرے آگے بول رہی ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس کی پہلے بڑی بچی کو اٹھا کر چلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرعون کے درباریوں نے اس باندی کی بیٹی کو اٹھا کر لٹکا دیا اس تیل کے اندر، جلتے ہوئے تیل کے اندر جب لٹکایا، پھینک دیا تیل کے اندر، تو جیسے مچھلی گھی کے اندر تلی جاتی ہے، ایسے ہی وہ بچی چند لمحوں کے اندر تیل کے اندر جل رہی ہے اور اس کی روح پرواز کر رہی ہے، جیسے بلبلے ابل رہے ہیں، جیسے مچھلی تیل کے اندر گھی کے اندر ابلتی ہے، ایسے وہ بچی ابل رہی ہے۔ اب ماں ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، ماں کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے۔ ماں کیا دیکھتی ہے کہ بیٹی کی روح نکل رہی ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے ماں گھبراؤ نہیں، وہ سامنے جنت مجھے نظر آ رہی ہے، آ جاؤ، میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب فرعون نے کہا کہ اس کی دوسری دودھ پیتی بچی کو بھی ڈال دیا جائے۔ اب دوسری بچی کو بھی اٹھا کر جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، چند لمحوں کے اندر وہ بچی ختم ہو گئی۔ اب فرعون کہنے لگا ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، مجھے رب مان لے، تجھے چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ باندی کہنے لگے کہ فرعون ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، رب ایک ہے، رب وہی ہے جس نے تجھے بنایا، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، وہی رب ہے، میں تجھے رب نہیں مانوں گی۔ اللہ اکبر۔ فرعون سے کہنے لگے کہ میری ایک خواہش ہے، آرزو ہے کہ جب میں بھی جل جاؤں، اس تیل کے اندر جل جاؤں، میری ہڈیاں بھی اٹھانا، میری بچیوں کی ہڈیاں بھی اٹھانا، اٹھا کر ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری اس خواہش کو پورا کیا جائے گا۔
اب باندی نے کہا کہ مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس میں چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ باندی نے جلتے ہوئے تیل کے اندر چھلانگ لگا دی، اللہ اکبر کہتے ہوئے جلتے ہوئے تیل کے اندر چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں کے اندر باندی کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اب ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ فرعون نے کہا اس کو ہڈیوں کو اکٹھا کرو، اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر دفنا دو۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ محبوب ہو جاتا ہے تو موت بھی محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، ہڈیوں کو اٹھا کر ایک جگہ پر دفنا دیا گیا۔ اب 2000 سال بعد جب میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اوپر آیا، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی اس دنیا کے اوپر، میرے نبی نے قدم رکھا۔ 40 سال کی عمر کے اندر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی، اللہ کا حکم ہوا جبریل جاؤ میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ، میں نے اپنے نبی کو معراج کروانی ہے، اپنا دیدار کروانا ہے۔ جب جبریل آیا براق لے کر، میرے نبی کو سوار کیا، میرے نبی کو سوار کر کے جب لے جانے لگے، بیت المقدس کے قریب گزرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی زمین پر ہیں، ابھی آسمانوں پر نہیں گئے، ابھی عرش پر نہیں گئے، ابھی جنت کے اندر نہیں گئے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، فرعون نے ان کو جلتے ہوئے تیل کے اندر جلا دیا، ان کی ہڈیوں کو یہاں پر دفنا دیا گیا، تو اللہ نے ان کو یہ انعام دیا، دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیا۔ اب جنت کی خوشبوئیں آ رہی، کچھ جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے۔ سامعین محترم، جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا بن جائے گا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، تو کوئی دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔